رات کے پچھلے پہر کوفہ کے ایک گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ گھر میں ایک سرخ و سفید رنگت اور لمبی زلفوں والے ایک خوبصورت بزرگ اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ ان بزرگ کا نام حبیب ابن مظاہر تھا۔ حبیب کوفہ کی ممتاز شخصیت مانے جاتے تھے، جرری، شجاعت، دلاور اور مدبر بے دل شخصیت کے مالک۔ حبیب کو لوگ حبیب ابن مظاہر کہتے تھے۔ حبیب کے کئی القابات تھے: صفی، ناصر، مجاہد، صابر، مصباح، صدیق، عالم اور ہے طاہر وغیرہ۔ دروازے پہ دستک سنی تو حبیب نے اندر سے پوچھا، کون ہے؟ مہمان نے جواب دیا، قاصد ہوں مولا حسین علیہ السلام کا۔ حبیب نے سنا تو لقمہ چھوڑ دیا اور بے ساختہ کہا، اللہ اکبر۔ حبیب نے فوراً دروازہ کھولا اور خط وصول کیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ خط پڑھتے جاتے اور ساتھ ساتھ روتے جاتے۔ ساتھ والے گھروں میں حبیب کے چچا زاد رہتے تھے۔ یہ آوازیں سن کے وہ حبیب کے گھر آ گئے اور کہا، کیا تم حسین علیہ السلام کی نصرت کا ارادہ رکھتے ہو؟ حبیب نے گول مول جواب دے کے انہیں واپس بھیج دیا۔ اب زوجہ نے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے جواب کا امتحان لینے کی خاطر کہا، میں نہ رہا تو جیو گی کیسے؟ زوجہ نے یہ سن کے رونا شروع کر دیا اور فرمایا، میں خاک کھا کے زندہ رہ لوں گی، تم نصرت حسین سے کوتاہی نہ کرنا۔ حبیب زوجہ کی بات سن کے خوش ہو گئے اور اپنے ایک بااعتماد غلام کو کہا کہ اگر گھوڑا تیار کر اور چھپ کر شہر سے باہر لے جا اور میرا انتظار کر۔ حبیب اس شان سے تیار ہوئے اور گھر سے روانہ ہوئے جیسے اپنی جاگیر پہ جا رہے ہوں۔ ابن زیاد ملعون نے پورے کوفہ کی سخت ناکہ بندی کروا رکھی تھی اور ہر طرف جاسوسوں کا جال پھیلا رکھا تھا تاکہ امام کو کسی طرح مدد نہ پہنچ سکے۔ تاہم حبیب کا غلام چھپتا چھپتا اور جان پہ کھیلتا ہوا گھوڑے کو کوفہ سے باہر لے جانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ رات کی تاریکی تھی اور جگہ سنسان تھی۔ حبیب کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی تو غلام نے گھوڑے سے ہی باتیں کرنا شروع کر دی۔ اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پہ بیٹھ کے فرزند رسول کی مدد کو جاؤں گا۔ گھوڑے نے یہ الفاظ سنے تو اس نے گھاس چرنا بند کر دیا۔ غلام کے یہ فقرے حبیب کے کانوں میں پہنچے تو آپ دیدہ ہو کے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، فرزند رسول ایک غلام بھی آپ پہ فدا ہونے کی تمنا رکھتا ہے۔ پھر حبیب نے غلام کو آزاد کر دیا۔ حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے اور صحرا میں گھوڑے کو کربلا کی سمت سرپٹ بھگانا شروع کر دیا۔ کوفہ کی سمت سے گرد اٹھتی دیکھ کر اصحاب نے امام کو اطلاع دی۔ امام خیمے سے باہر تشریف لائے اور گرد کا بگولا دیکھ کے مسکراتے ہوئے اصحاب سے فرمایا، آ گیا اس نشان کا حقدار، میرا حبیب۔ مولا کو دور سے دیکھتے ہی حبیب گھوڑے سے کود گئے اور مولا کی طرف دیوانہ وار بھاگے۔ پاس پہنچتے ہی قدموں میں گر کے مولا کے قدموں کی مٹی چوم کر اپنے بچپن کی عادت دہرائی۔ امام نے حبیب کو گلے سے لگا لیا۔ حبیب امام کے چہرے سے چہرہ لگا کے رونے لگے۔ مولا نے حبیب کو تسلی دی۔ حبیب نے مولا اور بیویوں کو اپنی زوجہ کا سلام پہنچایا۔ اصحاب حسین میں حبیب کے آنے سے خوشی اور توانائی کی نئی لہر دوڑ گئی۔ حبیب نے کارزار کربلا میں ثابت کیا کہ دوستی کے تقاضے کیسے نبھائے جاتے ہیں اور حق کو قائم کرنے کے لیے اپنے امام پر کیسے جان نچھاور کی جاتی ہے۔ جناب حبیب کے غلام بھی کربلا میں شہید ہو گئے۔